بہت خواتین و حضرات، ہم تقریباً آخر پہ پہنچ رہے ہیں اور آج کی جو 4 رباعیاں میں نے یہاں بیان کی، رباعیاں آپ کہہ لیں یا قطعات کہہ لیں. رباعی اس لیے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ رباعی کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے شاعری میں، اور وہ وزن جو ہے نا، تیمور نے ایک مورچہ زیر دیوار دیکھا کہ چڑھا دانے کو لے 100 بار، بلاخر سر بام جو پہنچا تو کہا مشکل نہیں پیش ہمت کوئی دشوار. یہ حالی کا ہے. اسی طرح فارسی کی رباعی آتے ہیں خیام کی. تو رباعی کا وزن ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایگزیکٹ اس وزن پہ. لیکن یہ علامہ کے قطعات ہیں. قطعات میں 2 چیزیں ہیں کہ قطعات میں ضروری نہیں ہوتا کہ پہلا اور دوسرا جو مصرع ہے اس میں ایک ہی قافیہ اور ردیف ہو. حالانکہ علامہ اس کا خیال رکھتے ہیں، کہیں کہیں وہ اس سے تھوڑا ہٹ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ان کی، اس کو فارسی میں 2 بیتی کہتے ہیں. بیت میں نے شعر اور 2 بیتی 2 شعر. سنا ہے کہ 1908 میں جب یا 9 میں جب علامہ انگلینڈ سے آئے تھے تو وہ جو تھے محمد الدین فوق، انہوں نے علامہ صاحب کو کہا کہ مہاراجہ آیا ہوا ہے کشمیر کا، تو مجھے اس کا نام بھی یاد آ جائے گا جو اس وقت کا مہاراجہ تھا، تو وہ آیا ہوا ہے تو آپ بھی اس کو ملیں. تو بڑا ان پڑھ قسم کا مہاراجہ تھا. 1923 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اصل مہاراجہ ہری سنگھ جو تھا وہ اس کا لے پالک بچہ تھا. ہی واز ناٹ فرام دیٹ فیملی. اس کے پرائم منسٹر کا بیٹا تھا، تو اس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا. پرتاپ سنگھ تھا اس کا راجہ کا نام. پرتاپ سنگھ واز دا لاسٹ آف دوز ڈوگراز جو ہی ڈائیڈ ان 1923. تو اس کا جو پرتاپ سنگھ تھا نا، اس کو بتایا گیا کہ کشمیری نوجوان ہے، بڑے پڑھے لکھے. علامہ صاحب کا بھی تعارف کرایا گیا کشمیر ہاؤس میں جانے سے پہلے کہ ایک ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے، تو وہی آ رہا ہے. علامہ صاحب نئے نئے پی ایچ ڈی. تو وہ بیت کہتے ہیں. تو مہاراجہ نے سمجھا کہ شاید علامہ صاحب بیت بناتے ہیں، بیت ہوتے ہیں نا. تو علامہ صاحب کو ملا تو اس نے جب انہوں نے کہا جی یہ ڈاکٹر محمد اقبال، کہتا ڈاکدار صاحب کی حال ہے تھوڑا. ڈوگراز یوز ٹو اسپیک دس پہاڑی لینگویج، جموں والی پنجابی سے ملتی جلتی. ڈاکدار صاحب، علامہ صاحب نے کہا سے مہاراجہ میری فیملی میں آج تک کسی نے ڈاک کا کام نہیں کیا، میں ڈاکٹر ہوں. تو کہتے ڈاکٹر تے آؤ، سنیا تسی بیت بھی بڑے اچھے بناندے ہوندے ہو. انہوں نے کہا کہ جی پچھوں نے سیکٹری نے کہا کہ بیت نہیں بناندے، بیت کہندے نے. وہ بیت کی ہوندے نے؟ انہوں نے کہا جی وہ شعر کہندے نے. تو کہندے پھر گا کے سناؤ نا. علامہ صاحب کو غصہ آ رہا تھا تو اس کو کہتے ہیں محمد الدین فوق بھی ساتھ تھا. کہتے ہیں علامہ صاحب جڑے میرے نال آئے نے انہوں دے پیر تے کوئی، انہوں دے پیراں تے کنگرو پا دیو تے میں گا کے سنا دینا، نچا لو. سو ہی واز ویری وٹی ینگ مین، سینس آف ہیومر تھی، اینڈ ہی اوائڈڈ دیٹ سین. ٹھیک، اس میں مجھے بیت سے اور بیت سے وہ میں نے ایسے بات کی. علامہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے آج کل کا وہ ہے روٹی، اور لوگ جو ہیں وہ علم بھی روٹی کے لیے حاصل کرتے ہیں. مکتب جو ہے یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، انہوں نے کیٹر کیا ہوا ایسی ایجوکیشن کو جو آپ کو روٹی دے سکے، اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ مکتب کا کام جو تھا وہ دینا تھا وزڈم، انٹلیکٹ، اسپرچول ایلیشن. کیونکہ مسلمانوں کے جتنے بھی ادارے ہیں اگر آپ پہلے کے دیکھیں تو وہ آپ کو انٹلیکٹ دیتے تھے، وزڈم دیتے تھے. روٹی جو تھا وہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ آتی تھی. روٹی واز ناٹ ایکچولی دی بیسک فوکس. لیکن علامہ کا خیال یہ ہے کہ برٹش جو انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے یہاں کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا جو ادھر تھے کیمبرج کے، بر صغیر کے لوگوں کو روٹی کے پہ مائل کر دیا.
علامہ نے ایک موقع پہ کہا بھی ہے کہیں کہ یہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں انسٹیٹیوٹ، یا ریلوے کے ٹکٹ کلیکٹر اور کلرک پروڈیوس کر رہے ہیں، یا چھوٹے تحصیلدار اور ان سے جو چھوٹے دفتری عملہ ہے، کلیریکل پٹواری، وہ اسٹاف which they needed. So this is what the British institutions were producing and they wanted out of the Muslims. ان کا کوئی فوکس نہیں تھا کہ ان کی ہائر انٹلیکچوئل جو پرورش تھی وہ کرے. اس سے پہلے انگریزوں کے آنے سے پہلے جو انسٹیٹیوشن تھے وہ انٹلیکچوئل وزڈم عطا کرتے. مزے کی بات یہ تھی کہ یہاں بر صغیر کے جو مدرسے ہیں ان میں لا پڑھایا جاتا تھا، جوڈیشری لیگل تھی نا. پرشین میں سارا وہ لینڈ ایڈمنسٹریشن اور لا اور سب، اس کے ساتھ جو پڑھاتے تھے فلسفہ پڑھاتے تھے، ملا صدرہ کو پڑھاتے تھے، فلسفہ اشراق پڑھاتے تھے. آپ کے جتنے دینی مدرسے ہیں اس میں حدیث پہ کم ایمفیسس دیا جاتا ہے، فلسفی پہ زیادہ دیا جاتا ہے. لیکن انگریزوں کے دور میں، حالانکہ شاہ عبدالعزیز جو تھے شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے، انہوں نے ملا صدرہ کے فلسفے کی تشریح لکھی ہے فارسی میں. حتیٰ کہ مولوی الف دین جو ہیں، جو علامہ نے جن سے مثنوی اسرار خودی بھیجی تھی، مولوی صاحب نے بھی شرح لکھی ہے اس کی، ملا صدرہ کی. لیکن مدرسوں میں ملا صدرالدین شیرازی کے فلسفے کو یا دوسری کتابوں کو پڑھانا بند کر دیا گیا انگریزوں کے دور. سنیوں کو انگریزوں نے یہ باور کیا کہ یہ شیعہ ہیں صدرالدین، لیکن انفارچونیٹلی پھر شیعوں نے بھی بند کر دیا. مقصد اس کا یہ نہیں تھا کہ شیعہ یا سنی ہے. جب فلاسفیکل ڈسکشن کرتے تھے اسکالرز تو ان کا جو وزڈم تھی وہ ڈفرینٹ تھی، آرگومنٹ تھا. اب جب وہ فلاسفیکل ڈسکشن ختم ہو گئی مدرسے میں تو اس کی جان ختم ہو گئی. اور یہ میری جو کتاب ہے اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ، اس کے آخری چیپٹر میں میں نے اقبال اور قرآنک وزڈم میں اس کا ذکر کیا ہے، اس سارے چیز کا. تو یہ تو ہمارے مدرسوں کے ساتھ ہوا کہ الٹیمیٹلی مدرسہ جو تھا وہ لوگوں کو قرآن حفظ کرا کے، اور حفظ قرآن کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بچہ قرآن پاک کو سمجھ سکے. مطلب یہ تھا کہ بندہ فوت ہو گیا تو ختم دے دیا، تراویاں پڑھا دی. ریچول کاموں کے لیے جو سمجھنا تھا قرآن کو وہ ختم کر دیا گیا. اقبال کا یہ خیال تھا. مدرسے نے تو وہ کام کیا، مکتب نے، ملا نے. باقی انگریزوں نے جو ادارے قائم کیے تھوڑے بہت تعلیمی، اس میں بھی کوئی وزڈم نہیں تھی، انٹلیکٹ نہیں. فرماتے ہیں نواؤ از سینہ مرغ چمن برد، ز خون لالے ان سوزے کہن برد، بین مکتب بین دانش چھ نازی، کہ نان در کف نداد و جان ز تن برد. چمن کا جو پرندہ ہے اس کے سینے سے، الٹا میں پڑھ رہا ہوں نا، چمن کے پرندے کے سینے سے نوا، گیت، آواز، برد چھین کے لے گیا. اکثر اوقات میں کہتا ہوں جب اضافت لگے نا، اب میں الٹا سوچتا ہوں، میں فارسی کی طرح سوچتا ہوں. لیکن بر صغیر کے لوگ جو ہیں زیادہ تر پاکستانی یا ہندوستان کے، وہ اردو لوکل ایکسینٹ میں الٹا سوچتے ہیں. میں الٹا ہوں یا آپ الٹے، آئی ڈونٹ نو، بٹ دونوں لینگویجز جو ہیں بر صغیر کی اور ایرانین پرشین، اس میں الٹ ہے ترتیب اضافت کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں؟ اسی طرح کا ہے کہ چمن کے پرندے کے سینے سے نوا چھین لی گئی. نواؤ از سینہ یہ مرغ چمن. مرغ چمن کون ہے؟ مرغ خوش الحان. امیر خسرو کی قبر پہ جائیں دہلی میں تو لکھا ہوا ہے طوطی ہند، دا برڈ آف انڈیا. میں کیا ہوا امیر خسرو، بلبل ہند بھی خطاب دیا گیا ہے. تو یہ جو مرغان چمن کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا. مرغان چمن کا مطلب وہ شاعر خوش نوا جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے خوش ہو کے they used to recite the good verses. مرغ چمن. اقبال نے خود کو بھی ایک موقع پہ کہا ہے
کہ آج کا جو شاعر ہے یا گیت لکھنے والا ہے اس کے سینے سے نغمات چھین لیے گئے آج کل کی ایجوکیشن کے زیر اثر. زخون لالے انسوز کہن برد، اور لالے کے خون سے پرانا سوز بھی چھین لیا. پرانا سوز وہ لالے کے خون سے چھین لیا. پرانا سوز کیا تھا لالے کے یہاں؟ وہی ٹریڈیشن، وہی ہمارے ماضی کی روایات، وہی عظمت. اب گل و لالا کے اندر بھی وہ نہیں رہا. وہ پرانا سوز جو ہے جلن وہ بھی گیا. بین مکتب بین دانش چے نازی، چے نازی کیا فخر کر رہا ہے تو؟ بین مکتب، اس مکتب پہ اور اس دانش پہ تو کیا فخر کر رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مکتب مین آل دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. دانش کا مطلب ہے علم و دانش، وٹ ایور یو آر ٹاٹ دیئر. کیا فخر کرتے ہو کہ نندر کف نداد کہ اس نے ہاتھ میں روٹی بھی نہیں دی، وہ جان سے تن برد، اور جسم سے جان بھی چھین لی. جسم سے جان بھی چھین لی ہے، روٹی بھی نہیں دی. نان کا لفظ جو ہے پرشین میں 14 قسم کے نان ہے، اور ایران میں نون کہتے، تہران میں نون، نان کو الف کو واو میں ایسے ہی ایکسنٹ. تو نان جب آیا ہے انڈیا میں ایرانین ٹائپ کا، تو اس کو روٹی کی بجائے ہم نے نان بھی کہا ہے، روٹی بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، لیکن ایکچولی نان کا معنی روٹی ہوتا ہے. اور 14 قسم کے نان، وہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس مکتب نے اور اس دانش نے جان تو روح کو چھین لیا ہے، روحانیت کو کوئی نہیں رہی. اور جو وعدہ کر رہے تھے روٹی کا ٹکر بھی نہیں لبا. پھر فرماتے ہیں خدایا وقت ان درویش خوش بات. یہ درویش وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. خان صاحب درویش کا مطلب بڑا خوبصورت ہے. یہ کسی نے کہا تھا کہ در ہوتا ہے ڈور، آویختن ہوتا ہے لٹکنا. یہ لفظ تھا در آویز، کہ جو دروازے پہ آ کے لٹکا رہتا ہے، ڈزنٹ لیو، ہی از ہینگنگ ہمسیلف. اور وہ جو درویز ہے اس کو درویش کہہ دیا، اور وہ جو لٹک کے مانگتا تھا اس کو کہا ہے در آویزہ، اور دریوزہ ہو گیا ہے. اور دریوزہ گر، بھیک کے لفظ کو فارسی میں دریوزہ کہتے ہیں، دریوزہ گری، دریوزہ گر. تو دروازے پہ لٹکنے والا. در کوئی لفظ نہیں ہے، یہ غلط مشہور کیا گیا ہے کہ یہ موتی ہے، اور ویش کوئی نہیں ہے. میں جس کا حوالہ دے رہا ہوں فارسی کے سب سے بڑے استاد علی اکبر جعفری، شاید اب ان کا انتقال ہو گیا ہو. ہی واز اے گریٹ اسکالر، ان کے بہت زیادہ بکس ہیں. میں نے ان کی زبانی سنا ہے. ہی واز ایرانین، بڑی ایج ان کی پاکستان میں گزری ہے. پھر میں نے ان کو ایران میں بھی دیکھا ہے. ہیڈ آف آل خانہ فرنگ ایران کے جتنے میں ورلڈ کے، ان کے سب کے وہ سینٹر کے ہیڈ تھے اینڈ کے اوپر 78 میں. گریٹ اسکالر. علی اکبر جعفری کہتے تھے کہ در آویز سے درویش بنا ہے. وہ تو یہاں تک کہتے تھے یہ جو بخشو تھے نا بدھ، یہ ہاتھ میں کولا پکڑ کے چلتے تھے روٹی مانگنے، اور کولا سر پہ رکھ لیتے تھے. خالی جب ہوتا تھا سر پہ رکھ لیتے. تو کہتے جب وہ مسلمان ہوئے سندھ میں تو سجدہ کرنے لگے تو مولا ماں نے کہا کہ متھا جو ہے زمین پہ لگنا چاہیے. تو انہوں نے ایسے کر کے جو کٹ کیا ہے نا، یہ سندھی ٹوپی کولے کی شکل ہے اس کے مانگنے والے. وہی درویش کا لفظ دراویز، دریوزہ، دریوزہ گر. یہ میں کبھی بھی آپ کو وہ بات نہیں کہوں گا جس کا ریفرنس نہیں ہے. بٹ آئی ہیو ہرڈ فرام اے ویری ویری گریٹ اسکالر اینڈ ہیڈ آف فارسی کے استاد سے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ درویش. پاکستان میں نے بہت دفعہ سنا تھا درویش ہے جی موتی کی طرح. ویش کا مطلب کہہ ہی نہیں سکتے کہ موتی کی طرح ہے.
کہیں نا مجھے ویش کا معنی کیا ہے؟ کوئی لفظ ہے ہی نہیں فارسی میں. در آویز جو ہے بدل گیا درویش میں، شان درویشی. تو اقبال خود کو درویش کہتے ہیں، اس معنی میں نہیں کہ بیگنگ کے، اس معنی میں کہ ڈیڈیکیشن خدا کے دروازے کے ساتھ لٹکے ہوئے. اگر پندی سے درویشی پذیری، ہزار امت میں میرت تو نہ میری. اگر اس درویش کی نصیحت کو تو سمجھ لے، ہزاروں امتیں مر جائیں گی تو نہیں مرے گی. بلشو پنہان شو عظیم عصر کہ در آغوش شبیری بے گیری. اقبال نے یہاں اپنے آپ کو درویش کہا، کیونکہ یہ ربائی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے کہی ہے، تو ابھی وہ اسی مائنڈ میں ہے کہ اپنے آپ کو درویش کہہ رہے ہیں. علامہ کہتے ہیں خدایا وقت ان درویش خوش باش. اے اللہ تعالیٰ، اے خدا. آج کل لوگوں کو گھڑا پڑتا ہے خدا کا لفظ سن کے، ہمارے بزرگوں نے تو خدا ہی کہا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو خدا ہی کہا ہے. پرانے کھول لیں قرآن کا ترجمہ. اب آ کے ہمارے لوگوں پہ منکشف ہو گیا کہ خدا کہنا آرام ہے. اور تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایرانی آئے ہیں ادھر سے، وہاں سے یمن سے، ایک بابویا تھا، ایک خرخسرا تھا جو گرفتار کرنے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کو کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا خداوند ماں، ہمارے خداوند نے. تو حضرت سلمان سے پوچھا ہے اللہ کے نبی نے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے. تو پھر حضور نے کہا کہ ان کو بتا دو تمہارا رب مر گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خداوند شما مردہ است، تمہارا خدا مر گیا ہے. تو پھر حضور فرمایا حضرت رسول اللہ سے مسکراہٹ میں، سلمان ان کو بتا دو میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا ہے. تمہارے کس طرح؟ اور وہ بھی خداوند کہا ہے ہسٹری کی بکس میں. نہ سلمان فارسی کو غلطی لگی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو. آج آ کے تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی خدا کا لفظ نہ بولو. خدا کا میں نے ہے لارڈ. شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کے، رومی سے لے کے، فردوسی سے لے کے اقبال تک ہر دن خدا کا ہے. میں بھی خدا کہتا ہوں. خدا حافظ نہ کو جی اللہ حافظ کہہ دو. خدایا وقت ان درویش خوش باش. اے میرے خدا، اس درویش کا وقت بہت اچھا ہو، اس درویش پہ رحمتیں ہوں. اپنے آپ کے بارے میں اے اللہ اس درویش پہ رحمتیں کر دے کہ دل ہا از دمش چون گنچے بگشاد. دم کا مطلب ہوتا ہے سانس، دمش اس کے سانسوں سے، دل ہا دل جو ہیں چون گنچے بگشاد، وہ گنچے کی طرح دل کھل گئے ہیں. اقبال کہتا ہے میرا جو دم ہے، میری پھونک ہے، میری سانس ہے، اس نے لوگوں کے دلوں کو ایسے کھول دیا ہے جیسے گنچے کھل کے پھول بن جاتے. فرماتے ہیں بطفل مکتب ماہن دعا گفت. اس نے ہمارے مکتب کے بچے کو، اسٹوڈنٹ کو یہ دعا دی ہے. یعنی اقبال کہتے ہیں میں نے دعا دی ہے پہ نانی میں بندے قسم یفتاد. خدا کے اللہ کرے کہ تو روٹی کے لیے کسی کے بند میں، کسی کی غلامی میں نہ جکڑا جائے. پے پا سے نکلا فٹ، پے جسے پیروی بھی منا رہا، پے ٹو فالو، فالوئنگ دی نان، ایک روٹی کو تلاش کرتے کرتے. بے بندے قسم افتاد کہ تم کسی کے بند میں، کسی کی غلامی میں مت پھنسو. یہ روٹی جو ہے وہ آپ کو غلام بنا رہی ہے. اگر انگریزوں کے اس دور کو دیکھو جی، اقبال جب یہ بات کر رہے ہیں، اکثر جو تھے یہ روٹی کے لیے انگریز کی غلامی کر رہے تھے. سجدہ بھی کیا ہے ملکہ وکٹور، روٹی کے لیے کیا ہے، نان کے لیے. تو اقبال کہتے ہیں اس درویش کو اللہ رحمت کرے جس نے یہ دعا دی ہے طفل مکتب کو کہ روٹی کے لیے کسی کی غلامی میں نہ جائے. اب لا الہ کا لفظ جو ہے بڑا اقبال کے لیے
انہوں نے اتنی دفعہ اس کو استعمال کیا، ہر جگہ اس کو مختلف معنی دیے. می گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں میں لرز جاتا ہوں، کب کپا جاتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، مجھے لا الہ کی مشکلات کا پتہ ہے. when you negate all الہ. اب یہ میں نے توحید کے خطبے اپنے سے لے کے جو میں نے دیا تھا دبستان میں، اور اس کے اوپر ہے انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتا ہے، ایک ہی بات کی تھی کہ الہ جو ہیں وہ جو مشرکین نے خدا بنائے ہوئے ہیں وہ مختلف قسموں کے ہیں. بادشاہوں کو بھی انہوں نے الہ بنا لیا تھا زندہ بھی، اور بتوں کو بھی انہوں نے الہ بنا دیا. اور بت جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک جو نظر آ رہے ہیں مندروں میں پڑے ہوئے، اور ایک جو مندروں میں نہیں ہیں دلوں کے ہیں، آستینوں میں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستین میں، مجھے حکم ادا لا الہ الا اللہ. وہ جو بتان وہم و گما کہا ہے انہوں نے، یہ بتان اصل حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں، اقبال نے ان کو بھی کہا. تو اقبال نے کہا ہے کہ ہر الہ جو خدا کے علاوہ قابل پرستش ہو، جس سے مانگی جائے مدد، وہ اس کو نگیٹ کرنا لا الہ ہے. اور جب آپ نگیٹ کر کے توحید پہ پہنچ جاتے ہیں تو توحید ایک زندہ قوت بن جاتی ہے، جسے اقبال کہتے ہیں کہ آج کے لوگوں نے فلسفیانہ موشگوفیوں میں توحید کو گم کر دیا. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. زندہ اس ذو سے اگر لذت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے یا پوشیدہ مسلمان کا مقام. وہ لا الہ کو ایک قوت سمجھتے ہیں، لا الہ کو فلسفہ نہیں بیان کرتے کہ جا کے تقریر کر دے جی لا الہ کی توحید کیا ہے. توحید جو ہے وحدت اللہ کی جب بات مان لی جائے، جو اللہ کی سپریمیسی مان لیتا ہے وہ کسی کی سپریمیسی نہیں مانتا. وہ ایک سجدہ سے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا آدمی کو. اصل میں وہ ایک جو اسے کہتے ہیں نا ایک الہ، دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اقبال فرماتا ہے کسی کو لا الہ را در گرے بس، کسی کو وہ شخص جس نے کہ او لا الہ کو اپنی گرہ میں باندھ لیا. پرانے زمانے لوگ پیسہ جو تھے نا مائیاں وہ دوپٹے کی گرہ میں باندھتی تھی، اور لوگ جو تھے نا اپنی دھوتی کی ایسے گرہ لگاتے تھے. بے گرہ بستن فارسی کا محاورہ تھا اسی وجہ سے. تو علامہ کہتے ہیں اگر کسی نے لا الہ کو ایک قیمتی چیز سمجھ کے اس کو اپنی گرہ میں باندھ لیا ہے، اس کو اپنی دولت سمجھ لیا ہے، زبند مکتب و ملا برون جست، تو مکتب اور ملا کے بند سے قید سے اس نے چھلانگ لگا دی. اگر لا الہ آپ کی دولت بن جائے تو پھر آپ ان دونوں چیزوں سے آزاد ہو سکتے. سعدی نے بھی کہا تھا نا گر ہمین اس مکتب مسجد و ملا کار طفلن تمام خواہد شد. اگر یہی مکتب ہے اور یہی ملا ہے تو پھر پڑھنے والے بچیاں تک کام تمام ہو جائے گا. یہ اس نے 800 سال پہلے کہا ہے. یعنی جتنے، اور حافظ کو پڑھے، حافظ بھی ملا کے خلاف ہے. there was something wrong کہ یہ جو بابے تھے یہ پکار کے ملا کے خلاف بات کرتے تھے، اور ملا کا مائنڈ اب بھی نہیں چینج ہوا. دس از وٹ اقبال سیز کہ لا الہ کی ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو آزاد کر سکتی ہے مکتب اور ملا کی قید سے. اس کی لمیٹیشن جو آپ پہ امپوز کرتا ہے، ملا آپ پہ اتنی لمیٹیشن امپوز کر دیتا ہے، اتنی لمیٹیشن کہ آپ کی کوئی آزادی نہیں رہتی. کہ مولوی صاحب حلوہ جڑا ہے نا وہ بس نماز تو پہلے کھانا چاہیے بعد کھانا چاہیے. ٹھیک، حلوے چینی ہوئے تو جائز ہے کہ نہیں. مجھے کسی نے کہا کہ یہاں تو یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں جڑا مولوی آئس کریم کھا لے وہ پیچھے نماز ہوں ہے کہ نہیں. دس از واٹ ملا، یہ بے وقوف کو قسم کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں جس کا کسی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن وہ سارے کا سارا طہارت کے مسئلے رہ گئے ہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. کوئی مسئلہ کسی طرف توجہ جاتی ہی نہیں.
طہارت سے اوپر بند مکتب و ملا بروجست، وہ پھر ملا اور مکتب کے بند سے آزاد ہو جاتا ہے. بے ان دین و بے ان دانش مپرداز کے ازما می برد چشم و دل و دست. بے ان دین، اس دین کو، بے ان دانش، اور اس دانش کو مپرداز، مت قبول کرو، یا پرداختن، ڈونٹ اٹیچ یور سیلف ٹو دیٹ، کہ ازما می برد چشم و دل و دست، جو ہم سے لے جاتا ہے چھین کر آنکھ، دل اور ہاتھ. آنکھ کیا ہے؟ وین. دل کیا ہے؟ روحانیت. دست کیا ہے؟ آپ کی دست و بازو جس سے آپ کمائی کرتے ہیں، قوت. کہتے ہیں کہ یہ جو دین ان کا ملا کا، اور یہ دانش جو مکتب کی، اس سے بچ جاؤ کہ انہوں نے ہمیں آنکھ سے، ویژن سے، ہارٹ سے اور ہاتھ سے. اب وہ خود دیکھ لیں نا، ملا کے کسی بھی تقریر میں، کسی بھی ان کی واز میں کوئی انڈسٹری کا ذکر ہے؟ ہاتھ نہ کام کرنا نہیں ہے. وہ بس اسی طرح جی اللہ دے گا. اللہ کہتے ہیں اللہ اس کو دے گا جو کوشش کرے گا. اسی کو اقبال چیخ چیخ کے کہتا ہے لیس للانسان، حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو ملتا ہی نہیں ہے جس کے لیے وہ کوشش نہ کرے. قرآن تو یہ کہتا ہے. تو ملا نے کبھی کہا کہ آپ کماؤ، محنت کرو؟ نو. فرماتے ہیں کہ یہ دین اور یہ دانش ہم سے چھین کے لے جا رہا ہے دل کا نور، آنکھوں کی بصیرت اور ہاتھ کے کام کرنے کی عظمت کو. چمی بینی کے راہزن کاروان کشت، چپرسی کاروانی را چسان کشت. مباش ایمن نزان علمی کے خانی، کہ از وی روح قومی میتوان کشت. چمی بینی، جب تو دیکھ لیتا ہے کہ راہزن کاروان کشت، کہ اس ڈاکو نے، راہزن نے اس کاروان کے تمام مسافروں کو ایک ایک کر کے ذبح کر کے مار دیا ہے. چمی بھی نہیں، جب تو دیکھ رہا ہے کہ راہزن کاروان، اس راہزن نے اس کاروان کو ختم کر دیا. چپرسی، پھر مت پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کاروانی را چسن کشت، کے اس کارفان کو اس نے کیسے مارا ہے؟ مار تو دیا ہے. تو اس بحث میں پڑا ہوا ہے کہ کیسے مارا ہے. گلا کوٹ کے مارے ہے کہ چھرا پھیر کے مارا ہے کہ زہر دے کے مارا ہے؟ مار تو دیا ہے. مباش ایمن ازان علمی کے خانی، مباش مت رو ایمن محفوظ امن میں، ازان علمی اس علم سے کہ خانی کے جس کو پڑھ رہا ہے، کہ از وہی روح قومی میتوان کشت، کہ اس سے روح کو قتل کیا جا سکتا ہے. یہ جو تم علم پڑھ رہے ہو مدرسوں کے اندر یا کالجز کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر، اس نے قوم کی روح کو اور اہمیت کو ختم کر کے رکھ دیا. ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپن. آپ کے یونیورسٹی کی جو موجودہ ایجوکیشن ہے، اس میں کوئی ایتھکس ہے، کوئی موریلٹی کا ذکر ہے؟ ہمارے بچپن میں تو گلستان سے شروع کرتے تھے، پہلے ایتھکس پڑھو. ایتھکس سے شروع ہوتی تھی، کریمہ سے شروع ہوتی تھی، پانچ نامہ سے شروع ہوتی تھی. ویئر دے ہیو گون. کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی روحانیات نہیں، کوئی آپ کی اسپرچول ایلیشن نہیں ہے، کوئی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہیں. فزکس پڑھ لو. اس نے کہا نا اکبر آبادی میں کہ کیا کیا احباب یہاں کار نمایاں کر گئے، بی اے ہوئے، ڈپٹی بنے، پینشن ملی، پھر پر گئے. ٹھیک. اور ایک دفعہ کہا چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق تر کر اسکول جا، 4 دن کی چاندنی ہے کوف سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے بھول جا. This is exact what your educational system had been. پریدن از سر بامی بے بامی نبخشد، جر بازن را مقامی، ز نقشیری کے جز مشت پری نیست، ہمان بہتر کہ میری در کنانی. کہ بام کیا ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے. بام کے کیا معنی ہے؟ بام کے دو معنی ہیں. صبح کو بھی بام کہتے ہیں فارسی، بام، ارلی مارننگ از بام. اس کو بام گاہاں بھی کہتے ہیں. اقبال نے بھی کہا نا، بام از خواب رشید و شب شکست، میری بام مشرق سے طلوع ہوئی ہے اور رات جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ گئی. بام. دوسرا لفظ بام کا فارسی زبان میں بالکونی کہہ لیں یا چھت کا اینڈ والا حصہ جہاں سے کھڑے ہو کے لوگ نظارہ کرتے ہیں، اس کو بھی بام کہتے ہیں فارسی. برسر باما کہتے ہیں کہ پریدن از سر بامی بے بامی، اڑنا ایک چھت کے کونے سے دوسرے چھت کے کونے پہ، جیسے برڈز ادھر سے اڑا ادھر چلا گیا. نہ بخشت جرہ بازان را مقامی، جرہ کہتے ہیں بچے کو جو چکن ہوتا ہے اس کا، باز کا، باز کے بچے کو، جرہ بازان بازوں کے بچے کو مقام عطا نہیں کرتا. اگر ایک چھت سے دوسری چھت پہ اڑ کے چلا جائے باز کا بچہ، they don't have a place, they don't have a مقام. مقام کا معنی کیا ہے؟ مقام قیام، ٹو اسٹے، دی پلیس آف اسٹے. جب قافلہ جاتا ہے تو جہاں رات کو قیام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مقام. منزل جہاں آپ اتر جاتے ہیں فائنلی، وہ منزل ہے مقام. مقام آتے آہو فغاں اور بھی ہے. مقام اینڈ لیس چین ہوتا ہے سفر کے دوران. مقام اقبال کہتے ہیں مقام نہیں ملتا ان کو، یعنی they can't stop. ان کو کوئی ریسٹنگ پلیس بھی نہیں ملتی، وہ کسی جگہ ایسی بھی نہیں ہوتی جہاں وہ بیٹھ کے کچھ سوچ سکیں. اور کہتے ہیں نخچیری کہ جز مشت پری نیز، نخچیر کہتے ہیں شکار کو. نخچیر فارسی کا خاص لفظ ہے جس کا معنی ہے شکار، وکٹم اور پرے. نخچیری اس شکار سے کہ جز مشت پری نیز، کہ وہ پروں کی مٹھی کے سوا کچھ نہیں ہے. برڈز کیا ہے؟ مشت پر ہے نا. اقبال نے بھی کہا اگر مشت پری داری، وہ کہ بتو بیا باتو بیا موزم طریقے شاہ بازی دا، اگر یہ قطرہ خون داری، اگر مشت پری داری بیا من باتو آموزم طریقے شاہ بازی دا، اگر تم میں پروں کی مٹھی ہے اور قطرہ خون ہے تو آ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں. تو برڈ کیا ہے؟ مشت پر ہے، پروں کی مٹھی. تو کہتے ہیں نخچیری کے جز مشت پری نیس، وہ شکار جو پروں کی ایک مٹھی سے زیادہ نہیں ہے. ہمان بہتر کہ میری در کنامی، یہی بہتر ہے کہ تو ایک کونے میں جا کے مر جائے. کنام، کونا. کہتے ہیں کہ باز کو چاہیے کہ بہت بڑا شکار کرے. ایک چھوٹے سے پرندے کو کیا، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں، کہ ہے باز کی زندگی راہ بان. وہ راہ بانی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. وہ کہتے ہیں ان شکاروں سے، چھوٹے چھوٹے شکاروں سے بچ جاؤ. اے چھتاؤں تے دوڑنا بند کر دو. فلائٹ should be very high and your target should be very great. This is what Iqbal is saying. اب یہ اس میں کچھ لفظ خالی غائب ہوئے ہیں، جس میں از آن یہاں المد آ ہے، اور بہانہ کے آگے بھی نون سے آگے ہی غائب ہوئی ہے. جی بہانہ آئے گا نا، ہی آئے گا، نہیں ہی آئے گا. تازیانے، بہانے، فارسی میں ہے ہوتی ہے نا بہانے. بسین بہانے روئے دیگری بھی نم. پرشین میں الف نہیں آتا، پرشین میں بہانے کے لیے ہے آتی. بہانے جوئی کا لفظ بھی آتا ہے. اقبال نے کہا نا بسین بہانے روئے دیگری بھی نم، بسوی آبجو نگرم فیشرا نظارے کو نم. بھائی ان بہانے روئے دیگری، بہانے. اور یا خود سوئے ماند ہی دو حیارہ بہانے ساخت، بہانا بھی بہانے گئے ہیں.
اس نے خود مجھے نہیں دیکھا لیکن حیا کا بہانہ بنا لیا. ٹھیک، یہ بڑی مشہور غزل ہے فارسی کی جو پڑھتے ہوتے ہیں. نگر خود را بے چشم ماہرمانے، نگر دیکھ. نگریستن کا لفظ پرشین میں ہوتا ہے دیکھنا، نگر دیکھ، اور اسی سے نگران نکلا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے. واچ مین، انسپیکٹر، نگران. ٹھیک ہے نا، نگر نگران، دیکھتا ہوا، بے نگر، نگر. یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے جو جسے نقشیر کا لفظ کہا ہے میں نے کہا اس کو بھی. نگر خود را، اپنے آپ کو دیکھو. جہاں بھی اقبال کا لفظ خود آتا ہے نا، وہیں سے خودی کی وضاحت شروع ہو جاتی ہے. سیلف، لوک ایٹ یور سیلف بے چشم ماہرمانے، ماہرمانہ آنکھ کے ساتھ. ماہرمانہ ہوتا ہے فیملیئر، اس کے لیے انگلش کا لفظ ہے فیملیئر. اپنی فیملیئر آنکھوں سے اپنی طرف دیکھو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ فیملیئرائز یور سیلف، یور آئیز ٹورڈ یور اون پرسنالٹی. فیملیئرائز، ٹو فیملیئرائز، عرفان ذات کیا ہے، ماہرمانہ. نگاہ ماست تمہارا تازیانہ، کیونکہ نگاہ ماست ہماری اپنی نگاہ کیا ہے، ہمارے لیے کوڑا ہے. فارسی میں تازیانہ کہتے ہیں، کوڑا مارتے ہیں نا. ہماری نگاہ ہی ہمارے لیے تازیانہ. اٹ از موونگ اس. جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پیچھے سے چھانٹا پڑتا ہے. نگاہ ماست مارا تازیانہ، یا تازیانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصل میں تو اس کا معنی کوڑا ہے، لیکن محاورتاً فارسی میں بعض اوقات تازیانے کا مطلب ہوتا ہے وارننگ. ہماری نگاہ ہمیں وارننگ دے رہی. تلاش رزق کا دند مارا، رزق کو تلاش کرنے کی طاقت از آن اس وجہ سے دادند مارا ہم کو دے دی گئی ہے. ہمارے اندر رزق کو تلاش کرنے کی طاقت جو دے دی گئی ہے کہ باشد پر گشودن را بہانہ، وہ کیا ہے؟ وہ پر کھولنے کا ایک بہانہ ہے. ایگزیکٹ اس کے معنی وہی ہیں کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بات. اور یہی کہا ہے کہ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں ہے، کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی چیز انہوں نے اردو میں بیان کی، لیکن اردو میں جب انہوں نے بات کی ہے تو اس میں وہ میچورٹی نہیں تھی جو یہاں پہ میچورٹی آ گئی. نگر خود را بے چشم مہربانے، اپنے آپ کو مہرمانہ نگاہوں سے دیکھو. لک ٹورڈ یور سیلف بائی فیملیئر سائڈ. نگاہ ماؤس مورا تازیانہ، دیکھو گے تو آپ کو وارننگ ملے گی. ایگزیکٹ اقبال نے لیا ہے ان سے. فارسی کا ہی محاورہ جو پنجابی میں ہو گیا ہے کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے. جب نہیں دیکھو گے تو وارننگ ختم ہو جائے گی. وارننگ تبھی ملے گی when you will look towards the danger. تو فرماتے ہیں ہمیں اگر رزق کی تلاش کی بھی فطرت میں لکھ دی گئی ہے، ہمارے اندر پروگرام کر دیا گیا ہے، تو کیا ہے کہ باشد پر کشودن، وہ تو ہمارے پر کھولنے کا بات ہے. جو میجسٹیکلی باز اپنا پر کھولتا ہے، اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا. اب نہنگ کے اوپر آ گئے. نہنگ کہتے ہیں، خرچنگ بھی کہتے ہیں مگرمچھ، نہنگ. اور سکھ جو ہوتے تھے نا فنیٹک، اس کے زمانے میں، رنجیت سنگھ کے زمانے میں، یہ کافی انہوں نے مصیبت ڈالی. وہ اپنے کو نہنگ کہتے تھے. فناٹک ہیں بھی مسلمانوں کو مارتے پھر. اور نہنگوں کے خلاف خود مہاراجا نے ایکشن لیا ہے. He didn't like them to move around. فنیٹک سکھ جو ہوتے ہیں ان کا ایک نہنگ ہوتا تھا گروپ، بدماش قسم کے نا، وہ پیٹھی جو سامنے آیا اس کو مار. لیکن نہنگ کا معنی کیا ہے؟ مگرمچھ. اور مگرمچھ جو ہوتے تھے دریا کے پر، مگرمچھ ایسے بند کاٹ کے رکھ دیتے ہیں جو چیز اس کے منہ میں آئے. اب اقبال نے اسی طرح کی ایک نظم ہے جو اب میں پہلے پڑھا چکا ہوں، وہ ہے اس میں انہوں نے لکھی ہوئی پیام مشرق میں. یہاں اس کو واضح کرتے ہیں، نہنگی بچے خود را چے خوش گفت، بدین ما حرام است آمد کرانے، بے موج آویز و از ساحل بے پرہیز، ہمیں دریاست مارا آشیانے. اب یہ ایسا پروگرام ہے کہ الف مد آ کو کھا رہا ہے.
نہیں میں آگے چل کے کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک مگر مچھ کے بچے نے اپنے آپ کو کتنی اچھی بات کی، بدین ما حرام آمد کرانے، ہمارے دین کے اندر حرام ہے کرانا۔ کرانا ہوتا ہے کونے میں بیٹھ کے دبک کے بیٹھ جانا، کراں کا مطلب ہوتا ہے کنارہ۔ ہم اگر کنارے پہ جا کے بیٹھ جائیں سمندر سے نکل کے دریا سے، وہ حرام ہے۔ وی ہیو ٹو گو ان سائڈ دی اوشین۔ اور کہتے ہیں کہ لہر کے ساتھ بے موج آویز، لہر کے ساتھ لٹک جا۔ آویختن جو میں نے کہا تھا، دار آویز، یہاں پہ موج آویز۔ وَأَس ساحل پہ پرہیز، اور ساحل سے پرہیز کرو، لہروں کے ساتھ لٹکو، ہینگ آن دا ٹائڈس آف دا اسٹارم اینڈ اوائڈ دی کوسٹ اینڈ بیچ۔ ہمیں دریاست ہمارا آشیانہ، پورے کا پورا سمندر ہمارا آشیانہ ہے۔ اگر یہ وسعت اس دریا نہیں ہے آپ کے نظر میں، دریا میں نے فارسی میں سمندر ہوتا ہے، اس پوری وسعت کو آپ اپنا ہاؤس نہیں کہو گے، پورے جہان کو اپنا جہان نہیں کہو گے، تو پھر آپ اپنے آپ کو لمٹ کر لو گے۔ اقبال ان لوگوں کے خلاف ہیں جو اپنے آپ کو ایک جگہ کے ساتھ ڈی لمٹ کر لیتے۔ میں اہل چکوال ہوں، میں اہل تلا گنگ ہوں، میں اہل پنجاب ہوں، میں اہل اقبال کہتے ہیں نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ وسعت پیدا کر، کسی کونوں میں مت دباؤ، اوپن اپ یور سیلف۔ وہ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ آگے کیا کہتا ہے، یہ نئی کا لفظ نہیں، نئی ہے، نئی نئی تو در دریا نئی او در برے تست، تو سمندر کے اندر نہیں ہے، سمندر تیرے کندھے پہ سوار ہے۔ You are not inside the ocean, but you are carrying the ocean on your shoulders۔ دیکھیے اقبال نے کہا ہے کہ مگر مچھ کو کہ تم سمندر کے اندر نہیں ہو، تم نے سمندر اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، یعنی یو آر کیرینگ۔ یہ مت سمجھو کہ ہم سمندر کے اندر اپنے آپ کو، جو سمندر کے اندر ہے وہ مجبور محض ہے، جس نے سمندر کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے وہ طاقتور ہے۔ کہ در برے تس، در بر اوور یو، یو آر ویئرنگ اٹ۔ در بر کردن فارسی میں ہوتا ہے لباس، در بر ہے لباس پہننا، تو نے سمندر کو اپنے لباس کے طور پہ پہنا ہے، تو اس کو کیری کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں بے طوفان در فتادن جوہر تست، کہ طوفان کے اندر در افتادن، طوفان کے اوپر آ کے گرنا، ٹو فال اوور دی اسٹارم، جوہر تست، یہ تیرا جوہر ہے۔ اب جوہر کا میں نے کیا فارسی میں، اصل لفظ جو ہے نا، اصل لفظ ہے فارسی عربی زبان، یہ فارسی کا لفظ ہے گوہر۔ گوہر کا میں نے ہیرا، فارسی میں گوہر جوہر میں بدل گیا، عربی میں گاف نہیں ہوتا، جیم ہوتا ہے، انہوں نے جواہرات کہہ دیا۔ اب جوہر کے معنی ایسنس کے ہیں، جوہر کے معنی ہڈن خوبیوں کے ہیں، کہ تیرے اپنے جوہر دکھاؤ، اپنے پوٹینشیل ہڈن جو آپ کے خوبیاں ان کو باہر لے آنے کو جوہر دکھانا کیا۔ اس نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تیرا جوہر کیا ہے، بے طوفان در فتادن، فال اوور دا اسٹارم۔ اب تو یک دم از تلاتم ہا بے آسود، ہمین دریائے تو غارت گرے تو۔ تلاتم کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ جو ہے نا، یہ لطمہ اس سے نکلتا ہے، اور لطمہ کا معنی ہے تھپڑ۔ لطمہ کم از سیلی استاد نہیں ہے، غالب نے کہا ہے۔ تھپڑ جو ہے، اس کو سمجھو، جو استاد تھپڑ مارتا ہے، یہ استاد کا سیلاب ہے جو تمہیں اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ سیلی ہے استاد، بڑے خوبصورت۔ تلاتم تھپیڑا اس سے نکلا اردو میں، وہ نہیں، لیکن اس کے معنی جو ہے نا وہ تھپیڑے، اس سے نکل تھپیڑا، موجے نہیں ہے،
طوفان بھی نہیں ہے، طوفان جو آ کے ٹھا کر کے ٹکراتا ہے نا، اس کو تلا دو۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں جو یک دم از تلاتم ہا بے آسود، جب تو ایک لمحے کے لیے، ایک سانس کے لیے ان تھپیڑوں سے آرام پا لے، آسودہ ہو گیا، آسودن اس سے آسائش نکلا ہے۔ ہمیں دریائے تو غارت کرے تو یہی تیرا سمندر، ہمیں یہی دریائے تو تیرا سمندر تیرے غارت گار بن جاتا ہے۔ اگر ان طوفانوں کے تھپیڑوں کو کھا کے تو اپنے آپ کو ان طوفانوں کے سپرد کر دے، what it will do? It will kill you. You will be vanished. تم اسی وقت تک زندہ ہو جب تک ان موجوں کے تھپیڑوں میں اپنے آپ کو ریزسٹ کر سکتے۔ یعنی یہ اس زبائی کی وضاحت ہے کہ تو دریا نہیں، تو دریا کے اندر نہیں ہے، وہ در بھرے تو اس کو کیری کر رہا ہے، بے طوفان در فتادن جوہرے، تو اس طوفانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، ان کے اوپر آ کے پل پڑنا تیرے جوہر میں شامل ہے۔ اگر تو ایک لمحے کے لیے اس کے تھپیڑوں سے اپنے آپ کو ایک طرف کنارے پہ لے جائے، آرام کرنے لگے، تو یہی سمندر تیرا غارت گار ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کبھی ہتھیار نہیں پھینکنے، ہتھیار پھینک دیے، وین یو سرنڈر یا گان۔ فوجی کو یہی کہتے تھے نا، اپنا بچاؤ، لڑو۔ جس دن تو بیٹھ گیا میدان میں، یو ول بی کلڈ۔ اقبال نے یہ نہنگ کی زبان سے کہا ہے۔ اب میرا خیال ہے یہ ان کی بہت ہی خوبصورت یہ ربائی ہے۔ کہتے ہیں اس کی موسیقیت بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی بیوٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ نہ از ساقی نہ از پیمان گفتم، نہ از ساقی نہ از پیمان گفتم، حدیث عشق بی باکان گفتم، شنیدم آنچه از پاکان امت، تو را با شوخی رندان گفتم۔ نہ از ساقی نہ از پیمان گفتم، نہ میں نے ساقی کی بات کی ہے، نہ میں نے جام و مینا کی بات کی، میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور میں نے کیا کیا ہے؟ بے باکی کے ساتھ حدیث عشق بی باکان گفتم، عشق کی حدیث میں نے بے باکی کے ساتھ سنا دی۔ اب حدیث کا کیا معنی ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پرانے جو بزرگ تھے وہ خبر کہتے تھے، در خبر است۔ آج بھی جائیں آپ سعودی عرب میں تو لکھا ہے اکمش الحدیث، دا ماڈرن کلوتھس۔ حدیث کا میں نے نئی چیز، حدث لکھا ہوتا ہے نا، حدثا what has happened، محدث what happens، کل محدثۃ بدعہ، whatever is new thing which is happening وہ بدعت ہے۔ ٹھیک، محدث نئی چیز سامنے آتی، a new which was unknown to the people۔ حدیث عشق، عشق کی واردات، عشق کی نئی چیزیں جو آپ کی نگاہوں سے اوجھل تھیں۔ کہتے ہیں میں نے بڑی بے باکی کے ساتھ حدیث عشق بڑی بے باکی کے ساتھ لوگوں کو سنائی، میں نے جام و پیمانہ کی تو بات ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں شنیدم آنچ از پاکان امت، جو میں نے امت کے پاک لوگوں سے سن رکھا تھا، رومی سے سنا تھا، غزالی سے سنا تھا، امت کے پیور لوگ جن کے دل زندہ تھے، ترابا شوخی رندان گفتم، میں نے تمہیں رندوں کی شوخی کے ساتھ بیان کیا۔ یہ میں نے شعر کہا ہے، یہ تو میری رندانہ شوخی ہے، اور کسی نے نہیں کہا۔ بڑے عرصے بعد اقبال کے فوت ہونے کے بعد مولانا مودودی نے کہا تھا کہ اقبال ایسے کہتے رہتے ہیں کہ میرا عمل بھی نہیں تھا میرے ساتھ، میں تو ایسے ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کی نماز میں بھی بڑا سوز و گداز تھا، تلاوت کرتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے،
دل جو تھا حضور کے نام سے نرم ہو کے پگھل جاتا تھا اور بڑا گریہ وزاری کرتے تھے. میں ایک بتا رہا ہوں قول مولانا مودودی کا علامہ اقبال کے لیے. تو کہتے ہیں جو علامہ کہتے ہیں نا کہ میں ایسے تھا رند ہوں، میرا کوئی عمل ساتھ نہیں دیتا، کہ ایسی بات نہیں تھی. ان کی نماز میں بھی جو سوچ تھا وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے موجود پاتے تھے. قرآن کی تلاوت کیسے لگا، قرآن نازل ہو رہا ہے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے تھے تو ان کے گگی بن جاتی تھی. تو کہتے ہیں لیکن انہیں اپنے آپ کو رند کے طور پہ پیش کرنے میں مزہ آتا. یہ ایک ملامتیہ فرقہ جس کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہوتے بہت اونچے ہیں بٹ دے پریزنٹ دیم سیلف سو ہمبلی ود ہیوملیشن. اپنے آپ کو ایسے پیش کرتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں. یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے. خاشعین کا لفظ جو ہے نا، خاشعین متصدیان، یہ وہ چیز تھی جو اقبال کے اندر اللہ نے رکھی. تو کہتے ہیں ناز ساکی ناز پیمانے گفتم، میں نے ساکی اور پیمانے کی حافظ کی طرح بات ہی نہیں کی. حدیث عشق را بھی باقانے گفت، میں نے حدیث عشق کو بے باکی کے ساتھ بیان کیا ہے. شنی دمان چیز پاکانے امت، جو امت کے پاک لوگوں سے میں نے سنا تھا میں نے اس کو زندوں والی شوخی کے ساتھ بیان کی. ایسے لگتا ہے میں شعر کہہ رہا ہوں، اصل میں شعر تو ہے ہی نہیں، یہ تو پاکانے امت کی وہ چیزیں ہیں جس کو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں. بخود باز آؤ دامان دلی گیر، درون سینہ خود منزلی گیر. بدے ان کشترا خون نابا یخیش، فشاندم دان من تو حاصلی گیر. آئی تھنک اس ربائی کو بھی اگر آپ سمجھ لیں، یہ دونوں ربائیاں جو ہیں ان سے مطلب رونا آتا ہے ان کو پڑھ کے. بخود باز آؤ دامان دلی گیر، اپنے آپ میں لوٹ آ اور دل کے دامان کو پکڑ. بے خود باز آ، لوٹ کے اپنی طرف. باز آنے کا معنی فارسی میں توبہ کرنا بھی ہے. باز آ ہرنچی ہستی باز آ، لوٹ آ، توبہ کر جو کچھ بھی ہے توبہ کر. ہمارے بزرگوں کی جو زبان تھی فارسی، اس میں توبہ کے میں نے باز آمدنی کہتے تھے. ہم نے دادا کو یہی باز آ، لوگوں کو یہی باز آ جا، یہ اردو میں بھی آ گیا لفظ. پلٹا، توبہ کر لے. Leave aside whatever you are doing, you return back. اقبال کہتے ہیں بخود باز آؤ دامانے دلی گیر، اپنی طرف لوٹ آؤ اور پھر دل کا دامن پکڑ دو. دامن یہ ہوتا ہے دل کے ساتھ لپٹ جاؤ اپنی روحانیت کے ساتھ. درون سینہ یہ خود منزلی گیر، اور اپنے سینے کے اندر اپنا منزل پالو. یہاں مقام نہیں کہا، منزل، ڈیسٹینیشن، لاسٹ سٹیپ جہاں آپ نے پہنچا. تمہارا دل جو ہے اس کے اندر تمہاری منزل ہونی چاہیے. اپنے دل میں جا کے بس جاؤ. بدے ان کشت را خونا بائی خیش، کشت کہتے ہیں کھیتی کو، اور کشت کا لفظ یہ کشت، یہ ہماری زبان میں کھیت میں بدل گیا ہے. کشت فارسی میں جب بولتے کھشت تو ہمارے لوگوں نے اسی کھیت کہہ دیا. بدے دے دے ان کشترا، اس کھیتی کو، خون نابا یخیش، اپنا خالص خون. خون، خون بلڈ، ناب خالص، نابا وہ پانی جو خالص خون کی طرح ہو. یہ جو کھیتی ہے لائف کی، اس کو اپنا خالص خون عطا کر. فشاندم دانے من تو حاصلی گیر، ہم نے دانا بو دیا ہے تو اس کا حاصل لے لے. بیج جو میں بو رہا ہوں لیکن اکٹھا کر. آئی ایم گوئنگ، آئی ہیو سون دس سیڈ. یہ اس نے ایگزیکٹ وہ کہا ہے جو سعدی نے کہا ہے کہ نوشیروان عادل ایک پیر مردی را دید. اس نے ایک نوشیروان گزر رہا تھا، اس نے بابے کو دیکھا درخت لگا رہا تھا. اس نے کہا کیا لگا رہے ہو؟ اخروٹ کا درخت. کتنے سال لگیں گے؟ 20 سال لگیں گے پھل دیتے. کہتا بابا کھائیں گا تو؟ کہتا دوسرے لگا گئے، ہم نے کھایا، ہم لگائیں گے دوسرے کھائیں گے. یہ تھی ایتھکس آف پرشین اینڈ مورالٹی وچ وی ور ٹاٹ. اقبال کہتے ہیں بھی تو میں بو گیا ہوں لیکن میں مر جاؤں گا. جب فصل پکے گی تو ہم نہیں ہوں گے.
اس کا حاصل جو ہے، اس کا جو خیرمن ہے، وہ تمہارے ہاتھ آئے گا، لیکن کیا ہے کہ اپنے آپ میں واپس آنا پڑے گا، دل کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، اپنے سینے کے اندر تمہیں منزل پکڑنا پڑے گی دل کے اندر، اور پھر اپنا خون ناب دینا پڑے گا اس کھیتی کو. پھر جو میں نے بیج بویا ہے اس کا شاید حاصل ہو جائے. نہیں کرو گے، میری باتیں کرتے رہو گے، تو پھر یو ول آلسو وینش. اقبال نے کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں. بالکل، یہ ان کا مطلب، میں اسے کہتا ہوں کہ یہ جو پوری کتاب ہے فارسی کی، ارمغان حجاز، یہ ان کے وفات کے بعد چھپی ہے اردو کے ساتھ. یہ ان کی زندگی کے آخری چند مہینوں کی یہ تھی کلیکشن. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز ڈائنگ مینز ڈیکلریشن. اس سے زیادہ کوئی مطلب اس پوری، میں نے جیسے پچھلی دفعہ بھی کہا ہے، یہاں اس نے کوئی شاعری کی کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں. اور یہاں تو کہہ دیا ہے کہ میں نے نہ یہاں پیمانے کی بات کی ہے، نہ ناز ساکی ناز پیمانے گفتم، وہ تو باتیں چھوڑ دی ہیں. حالانکہ پہلے ساکی کی بات کرتے رہے، پیمانے کی بھی کرتے رہے. اب میں نے کیا کیا ہے، حدیث عشق بے باکانِ گفتم. اب میں عشق کی حدیث بے باکانہ بیان کر. شنیدم انسی از پاکان امت تو رابا شوخی رندانے گفتم. جوانی خوش گلی رنگین کلاہی، نگاہ او چو شیران بی پناہی، بے مکتب علم می شیرا بیاموخت، میسر ناگدش برگے گیاہی. وہ جوان، خوبصورت جوان، خوش گل. فارسی میں گل کا معنی مٹی ہوتا ہے، لیکن خوش گل کا معنی ہوتا ہے خوش شکل. یہ میرا خیال ہے کہ خوش شکل سے خوش گل نکلا، وٹ ایور، لیکن خوش گل کہتے ہیں انتہائی سمارٹ خوبصورت انسان کو. ایک ایسا جوان جو خوش گل ہے، خوبصورت ہے. رنگین کلاہی، جس نے ایسی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کلاہ جو رنگا رنگ ہے. جیسے مجھے کہہ رہا تھا کون سے رنگ کی ٹوپی سنا، ٹھیک، میں نے کہا مجھے بھی ٹوپی بنا دے، تو کہتے کون سے، رنگا رنگ. تو اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور پھر فرماتے ہیں نگاہ اوچو شیرن بے پناہی. اس کی نگاہ جو ہے وہ شیروں کی طرح بے پناہی، ان لمیٹڈ ہے، دور تک جیسے شیر دیکھتا ہے. یہ جوان جو بڑے خوبصورت ہیں، جنہوں نے بڑی خوبصورت ٹوپیاں پہنی ہوئی، شیروں کی طرح ان کی نگاہ جو ہے بڑی دوربین ہے. بے مکتب علم می شیرا بیاموخت. اس نے مکتب کے اندر، بے مکتب علم میش، میش کہتے ہیں بھیڑ، بھیڑ کا علم سیکھ لیا ہے. اور میسر ناگدش برگے گیاہی، اب اس کو میسر نہیں آ رہی گھاس کا ایک پتا. یہ ایگزیکٹلی اقبال نے اس کو جمع کر دیا ہے، اسرار خودی کی اس نظم کو جو انہوں نے افلاطون کے بارے میں کی ہے. راہب دیرین نے افلاطون حکیم، پرانا راہب مونک، افلاطون فلاسفر، از گروہ گوسفندان قدیم. وہ پرانے دور کی بھیڑوں کی گروہ کا ایک بھیڑ ہے. گوسفندی در لباس آدم است، حکم او بر جان صوفی محکم است. وہ انسانی لباس میں ایک بھیڑ ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ صوفی کی جان پہ بڑا محکم ہے. اقبال کہتے ہیں آپ کو بھی افلاطون کا فلسفی پڑھا دی گئی ہے، ایسے بچوں کو بھیڑوں والا علم سکھا دیا گیا ہے. اب اس کو میسر نہیں آ رہا گھاس کا ایک تنکا بھی. فرماتے ہیں یہ بھی سننے والی، شتر. شتر کیا ہے؟ اونٹ. یہ لفظ تھا اوشتھر، اور یہی لفظ جو اوشتھر ہے یہ سنسکرت میں ہو گیا تھا اوتھر، اور اس کو کہتے تھے اونٹر ہندی میں، اور اب کہتے ہیں اونٹ. اب وہ اونٹ ہو گیا. فارسی میں اشتر کا الف نکل گیا، شتر ہو گیا. ٹھیک. تو فرماتے ہیں شتر را بچہ یہ گفت در دشت نمی بینم خدای چار سورا، پدر گفت ای پسر چون پا بلغزد، شتر ہم کھیش را بیند ہم اورا. شتر نے اپنے بچے کو ڈیزرٹ میں کہا، شتر را
شتر کے بچے نے، شتر رہا اونٹ کو، بچہ یہ ہوا اس کے بچے نے کہا ڈیزرٹ میں نمی بینم خدا یہ چار سورا، اس ڈیزرٹ میں نہیں دیکھ رہا چاروں طرف والے، چار جہانوں والے، چاروں سمتوں پہ جو خدا ہے، لارڈ ہے، ان کا مالک، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ڈیزرٹ میں۔ اونٹ کے بچے نے کہا ابا جی آئی کانٹ سی دی گاڈ، ویئر از، کہاں پہ ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں اونٹ سمجھدار تھا تو اس نے کہا پدر گفت اے پسر چون پا بلغزت، باپ نے کہا اے بیٹے چون جب پا پاؤں لغزد، لگ پاؤں میں لغزش آ جائے، پھسل جائے، لغزش میں نا پھسلنا، جس وقت تمہارا ڈیزرٹ میں چلتے چلتے پاؤں پھسل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شتر ہم خیشرا بیند ہمورا، اونٹ کو اپنا آپ بھی نظر آ جاتا ہے، خدا بھی نظر آ جاتا ہے۔ ایک باری پیر پھسلے صحیح پھر خدا نو یاد کرتا ہے، شتر ہم خیشرا بیند ہمورا، پھر اونٹ اللہ کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو۔ ہاؤ دی گریٹ مین، آئی ایم نیور سین دی پرسن گوئنگ ٹو، اور یہاں پہ ان کی اس کتاب میں ہی ایکچولی ویری ویری سمپل ورڈز میں، اور اس پہ میں ختم کروں گا کہ حضور عالم انسانیت بعد میں شروع کریں گے۔ حرم جز قبلہ یہ قلب و نظر نیست، طواف او طواف بام و در نیست، میان ماو بیت اللہ رمزی است کہ جبریل امین را ہم خبر نیست۔ یہ جو حرم ہے نا، سینکٹیٹی، یہ جو مکہ کے ارد گرد لائن لگا کے حضور نے کہہ دیا کہ یہ حرم ہے یہ جگہ۔ بزرگ کہتے ہیں جب بابا آدم اترا تھا نا مکہ میں تو اس کو جن آ کے تنگ کرتے تھے شیطان، تو فرشتوں نے ایک لائن لگا دی تھی اور قطار بنا لی تھی، اور وہ حرم کی حدود ہے، اس میں پھر حضرت آدم کو ڈر نہیں لگتا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث وغیرہ میں نہیں، ہمارے بزرگوں کے، لیکن حرم ہے سینکٹیٹی، جہاں پہ ایک زائر کو جا کر احرام کے اندر بہت ساری لمیٹیشن ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، اس کو حرم کہتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں یہ جو حرم ہے نا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے پٹے پتھر، زمین، پہاڑیاں، یہ نہیں ہے۔ حرم تو کچھ اور چیز ہے، آپ تو اس کو حرم کہہ رہے ہیں جو آپ کو پتھر پٹے نظر آ رہے ہیں۔ حرم جز قبلہ قلب و نظر نیست، حرم آنکھ اور دل کے قبلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ قبلہ گاہ ہے، اور قبلہ کیا ہے؟ پرے ہے سرحد ادراک سے اپنا محبوب۔ اہل دل اہل نظر قبلے کو قبلہ نما کہتے ہیں، غالب کہتا ہے، اور کوئی نہیں کہتا۔ کل اس کی یوم پیدائش تھی۔ I have yet to see such a great man with that vision۔ تو کہتا ہے کہ ہمارا محبوب ادراک، سوچوں کی سرحدوں سے بہت آگے ہے۔ ہم جو ہے اہل نظر ہیں، ہم تو قبلے کو بھی قبلہ نما کہتے ہیں، اللہ تو پیچھے آگے ہے۔ یہ اللہ کی ڈائریکشن واضح کر رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں حرم کیا ہے؟ یہ ہماری آنکھوں اور دل کی ڈائریکشن ہے، یہی حرم ہے ہمارے۔ سجدہ کرے اس کی طرف کرے، حرم کی طرف، سمت میں ایک لائن ہے نا، ایک ڈائریکشن ہے۔ ڈائریکشن کس چیز کی ہے؟ آنکھوں کی بھی ہے اور دل کی بھی ہے۔ ایکچولی اقبال نے کہا ہے کہ حرم جو ہے نا، وہ ہمارے اجتماع کا، ہماری یونٹی کا ایک سینٹر ہے، مرکز۔ تو ہی وحدت سے ہے اندیشہ یہ غرب، کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے۔ مغرب کی سوچیں جو ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں، ان میں انتشار ہے، کیونکہ فرنگی تہذیب میں حرم کوئی نہیں ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں حرم جو قبلہ یہ قلب و نظر نہیں، حرم آنکھوں اور دل کے قبلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ طواف او طواف بام و در نیست، اس کا طواف وہ طواف نہیں ہے جو چھت کا اور دروازے کا طواف ہے۔ ہم جب طواف کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ دروازہ نظر آ رہا ہے کعبے کا، یا کعبے کی چھت نظر آ رہی۔ ہمارے طواف کے اور معنی ہیں، بہت ڈیپر معنی ہے۔
حضور نے کہا تھا نا کہ اللہ کے گھر، اگر تیرا خدا کا گھر نہ ہوتا میں کبھی نہ ادھر آتا. اس کی محبت جو ہے حضور کی نظر میں تو خدا کے لیے، وہ خدا کا ایک جسے کہتے ہیں نا، اس نے واضح کر دیا. اقبال کہتے ہیں کہ ہم جو طواف کرتے ہیں بام و در کا طواف نہیں کرتے، ہمارا دل طواف کرتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں میان ماؤ بیت اللہ رمزیست، ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان ایک ایسا رمز ہے جو یا بیت اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. ایک اندر کی بات ہے کہ جبریل امین را ہم خبر نہیں، کہ جبرائیل امین کو بھی اس کی خبر نہیں. جبرائیل کو بھی نہیں پتا کہ مومن کے دل اور بیت اللہ کے درمیان کیا ایک رمز ہے. بیت اللہ، ابراہیم علیہ السلام، ان کا خلوص، ان کی محبت، اللہ کا مقام جہاں وہ لاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ وہ رموز ہیں جو کسی کی نظر میں نہیں آتا، کہ جبرائیل کو بھی نہیں پتا. آپ کیا جانتے ہوں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں یہ ایسے رمز ہیں. یہ آپ مت سمجھیں کہ ہم چھت کا طواف کر رہے ہیں، دروازے کا طواف کر رہے ہیں. میں نے جتنے بھی کتابیں پڑھی ہیں، اس کی کتاب ہے، اس کی وہ مفتی صاحب کی، وہ کون ہے، اکسی مفتی کا جو باپ تھا مشہور، جس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، مفتی سعید مفتی نہیں، اس طرح خیر رائٹر فوت ہو گیا، ممتاز مفتی. ممتاز صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کتاب لبیک جو ہے نا حج کے اوپر، بڑی خوبصورت کتاب ہے، پڑھی ہے، پڑھنے والی ہے. کہتا ہے میں حج کرنے گیا تو کعبے کے اوپر نا 2 آنکھیں مجھے نظر آ رہی تھیں، بڑی خوفناک سرخ رنگ. اور جب میں دیکھتا تھا تو آنکھیں مجھے دیکھتی تھی کی کر آگے ہے، گناہ کر کے کی لے کے ہے، ہمت کر دی آن دی. تو غصے سے دیکھ رہا تھا. کہتے پھر میں نے حج کر لیا، وہ غصہ تھوڑا نرم ہو گیا. کہتے جب میں جانے لگا تو کعبے کے دروازے کے سامنے باہر اللہ بیٹھا ہوا تھا. وہ کہتا ٹر چلے ہو، وہ مینو بھی لے جاؤ، وہ مینو بھی اتنے چھٹ چلے، یو آر لیونگ می، میرے من لائد نال لے جاؤ. خدا منت کر رہا ہے، تمہارا خدا سے تعلق یہی تھا، وہ نہیں ہے. خدا کو ساتھ لے کے خدا کو ادھر نہ چھوڑا. بیت اللہ اور مومن کے درمیان وہ رموز ہیں، وہ کچھ ہیں راز. ہاں تحفہ وہ مکے وہ مذاق کیا انہوں نے، لیکن میں کیا زمزم کیا تحفہ زمزم ہاں زمزم کے سوا کچھ. لیکن یہ دیکھیں نا، اگر تو اس کو کعبے کی دیوار کیوں کہیں، اس کی برکتیں، تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ کعبے کے اندر جو رہا ہے خدمت کیا وہ تو ابو جہل تھا، لیکن رمز نہیں تھی. وہ تو غالب نے تو خیر بیچارے نے اپنی جسے کہتے ہیں نا، اس کے معنی جو میں کرتا ہوں نا، وہ اس نے بیچارے نے یہی کہا ہے، وہ ریپینٹ کر رہا ہے، توبہ کی طرف آ رہا ہے. کہتے ہیں غالب تم شرم نہیں ہوتی تو کس ہے، وائی ہاؤ ول یو گو ٹو کعبہ. وہ تو ایسے مومن کے اس کے جو اس کے، میں نہیں کہتا غالب کیا تھا، لیکن اس کے اشعار میں نا ایمان ٹپکتا ہے، خصوصاً فارسی اشعار. تھینک یو ویری مچ جی. کوئی کویشچن ہے تو آج پوچھیں. آج بڑا یہ جسے کہتے ہیں نا رموز کی باتیں تھیں اقبال کی، آج ویری سیکرٹس بیان کر. سر یہ جو اقبال کا جو فلسفہ جو یہ میں تو بہت ہی جاہل ہوں، is he pointing towards a religious direction or just a personal any kind of improvement? یہ کیا پرسنل نہیں ہے، اس نے ڈائریکشن دی ہے کہ آپ کو جو کعبہ ہے، جیسے میں نے کہا ہے کہ ان کے جو اشعار ہیں علامہ کے، کہ یہ جو ہے یہ وحدت امہ کا ایک سینٹر ہے. جب انہوں نے حرم کا راز کی بات کی نا، سیکرٹ کی، وہ یہی کہا ہے کہ حرم کا راز توحید امم ہے. تو حرم کا جو اصل میں یہ ایک نہ صرف کعبہ ہی توحید کا مرکز ہے نا، اسے بہت حضور نے توڑے تھے نا. ایک تو توحید ہے، ایک وحدت امہ ہے، سب کو اس جگہ لے آتا ہے. اور ایک ٹرکی کا بندہ، ایک البانیہ کا بندہ، ایک ساؤتھ افریقہ کا، ایک مسلمان، ایک بیلس کا، ایک چائنا کا، جب ادھر جا کے کھڑے خلوص کے ساتھ، واٹ از دس وچ از اٹ میکس یو ون نیشن، ون گاڈ، ون نیشن، ون ڈیڈیکیشن، ون کاز. ایک تو یہ ہے.
دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جو ہسٹری ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ان کا خلوص، ان کا سارا، وہ اس کے ساتھ کر دیتے ہیں. آگے چل کے انہوں نے کہا کچھ ایسے رموز بھی ہیں جو میں کیا بیان کروں، اس کو جبرائیل کو بھی خبر نہیں ہے. دس از ویئر ہی از اینڈنگ. جی بیٹے، یہ میں نے ابھی پڑھایا نہیں، جان بوجھ کے چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ میں یہ ٹاپک جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا، حضور عالم انسانیت جو ہے ان کی اگلا حصہ شروع ہو جائے گا. وہ جب میں فروردین کا میں نہ بتاؤں گا تو اس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، دہی کا بتاؤں گا، وہ آپ کو دل سے بتاؤں گا. بٹ دوز آر certainly they are very a bit difficult terminologies which Iqbal uses at other places also. Thank you ji, so nice of you.